بریک کے بعد خوش آمدید اور وینس ایچ ڈی کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن جاری ہے. نشریات کو آگے بڑھاتے ہیں اور جس طرح مغفرتوں کا سلسلہ چل رہا ہے تو علامہ صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ کس طرح مومن کو توبہ کرنی چاہیے اور کیا کیا فضیلتیں ہیں، کس طرح کیا کیا آداب ہیں توبہ کے بارے میں، کیا کیا احکامات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. علامہ صاحب، بلال صاحب، میں چاہوں گا کہ اس پہ اگر آپ روشنی ڈالیں اور امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کے اندر ارشاد ہے، ارشاد باری تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اور حدیث پاک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر بندہ اتنے گناہ کر لے کہ اس کے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں، اس بندے کے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں، اگر وہ بندہ مجھ سے بخشش کی امید رکھتا ہے اور وہ مجھ سے توبہ کرتا ہے تو اس بندے کے میں سارے گناہ معاف فرما دوں. کون فرما رہا ہے؟ رب تعالیٰ فرما رہا ہے. اور پھر رہی بات توبہ کی، تو توبہ جو ہے اس کے دو طریقہ کار ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد. یہ جو حقوق اللہ ہے، اس کی توبہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو ہم نے نمازیں قضا کی، ہمیں وہ نمازیں دوبارہ پڑھنی ہے. اور رہی بات حقوق العباد کی، وہ حقوق العباد اس طرح ہے کہ آپ نے جس بندے کا حق مار لیا، اگر کسی کی زمین پر قبضہ کیا آپ نے، اگر کسی کے پیسے کھائے آپ نے. اچھا علامہ صاحب، سوری فار انٹرپٹ کرتا کلامی کے لیے معذرت. آپ نے کہا کہ وہ جو نمازیں ہم نے دوبارہ سے پڑھنی، تو کیلکولیٹ کرنا ہوگا ہم نے کہ ہم نے کتنی نمازیں چھوڑ دیں، جمعے کتنے ہم نے چھوڑے، فرض نماز کتنی چھوڑی، تو وہ کیلکولیشن ہم نے خود سے کرنی ہوگی. جمعے کی ادا نہیں ہوتی، یہ کہ فرض نماز. اچھا، باقی جو سنتیں ہیں یا جو فرض ہیں صرف وہی. جی، وہ سنتیں بھی اگر ادا کرنا چاہے تو کر لے، لیکن وہ جمعے کی جو نماز ہے وہ ادا نہیں کی جائے گی. فرض اور یہ جو سنت ہے یہ ادا، اس کی جگہ نماز ظہرین. جی بالکل. اوکے، آگے بڑھیں پلیز. تو یہ جو ہے حقوق العباد، اگر کسی نے کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، اگر کسی کے پیسے کھائے، اگر کسی کی چوری کی، تو وہ شخص اس بندے کے پاس حاضر ہو، جا کر اس کا مال اس کو واپس کر لے اور اس سے معافی مانگے، جس سے اس نے اس کی زمین پر قبضہ کیا تھا، جس کی زمین پر، اس سے معافی مانگے، پھر وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو. یہ ہے طریقہ حقوق العباد معاف کروانے کا اور حقوق اللہ معاف کروانے کا. اور ہمارے ہاں ہوتا یوں ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا بظاہر بڑے نیک ہوتے ہیں، بڑے پاک صاف ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارا گھر ہے، گھر کے باہر اگر کوئی انسان ایک تھلی بنائے تو وہ تھلی اتنی لمبی ہو کہ ہر شخص جو شخص آ رہا ہے جا رہا ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو وہ جو شخص ہے وہ اللہ کا حبیب نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، اس سے اللہ پاک کی ناراضگی ہوتی ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ یہ جو ہم لوگ توبہ کر رہے ہوتے ہیں، پہلے ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غور کرنا چاہیے کہ ہم تو اللہ کی تو نظر میں ہم پاک صاف ہیں، ہم 5 وقت کے نمازی بھی ہیں، کیا یہ ہمارے چھوٹے موٹے معاملات بھی اچھے ہیں یا نہیں ہیں، ہم اپنوں کے ساتھ اچھے ہیں یا نہیں ہیں، ہم غیروں کے ساتھ اچھے ہیں یا نہیں ہیں. ہم ہوتا یوں کہ ہم غیروں کے سامنے تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں وہ ہم سے تنگ ہوتے ہیں. تو توبہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے جن کا حق کھا لیا، پہلے ان کا حق ادا کریں، پھر ان سے معافی مانگیں، پھر آپ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں. اچھا علامہ صاحب، اگر ہم آگے بڑھتے ہیں، جس طرح آپ نے توبہ کی بات کی، بیک بائٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں آسان حروف میں، کسی کی برائی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، تو اس کا کیا مطلب دین کیا بتاتا ہے؟ کتنا بڑا یہ گناہ ہے؟ یا کسی پہ الزام تراشی کرنا، یا کسی پہ آپ الزام بھی لگا سکتے ہو، اس نے وہ جرم نہ کیا اور آپ نے اس پہ ایک جھوٹا الزام لگا دیا، بے گناہ پہ الزام. بالکل. معراج کی شب جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے معراج پر، تو بہت سارے لوگوں پر عذاب ہو رہا تھا. کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کی زبان جو ہے وہ زبان پر عذاب ہو رہا تھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے پر بہتان لگاتے ہیں، یہ ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام موجود تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ، کچا گوشت کھاؤ؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم غیبت کرنا چھوڑ دو. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی پر الزام لگاتا ہے یا کسی کی غیبت کرتا ہے، قیامت کے دن وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. اگر اس کے دل میں اگر کسی کے لیے بھی اتنا سا بغض ہے تو وہ قیامت کے دن جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایسے شخص کی جنت میں بھی کوئی جگہ نہیں ہے. بالکل بالکل. آگے بڑھتے ہیں. قاری محمد طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. طاہر صاحب، میں چاہوں گی کہ ایک اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ شامل کریں ہماری نشریات. جزاک اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ.
کرم کے بعد برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، کرم کے بعد برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، اور دیے دلوں کے جلائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، جو راحت دل سکون جاں ہے، وہ ذکر ذکر محمدی ہے، جو راحت دل سکون جاں ہے، وہ ذکر ذکر محمدی ہے۔ اور اب جو شعر پڑھ رہا ہوں اس کے اندر اہل سنت والجماعت عقیدہ بیان ہو رہا ہے کہ نبی کو اپنا خدا نہ مانو، مگر خدا سے جدا نہ جانو، مگر خدا سے جدا نہ جانو، یہ اہل ایمان کا ہے عقیدہ، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، یہ اہل ایمان کا ہے عقیدہ، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، کرم کے بعد برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ رحمت للعالمین کا ذکر بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے۔ عالیان صاحب میں چاہوں گا کہ آپ بھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کریں، اور وقت کی بھی بہت کمی ہے اور اذان فجر کا وقت بھی قریب ہے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لب پر لیے درود کا تحفہ ادب کے ساتھ، لب پر لیے درود کا تحفہ ادب کے ساتھ، جائیں گے ہم بھی دیکھنا، جائیں گے ہم بھی دیکھنا طیبہ ادب کے ساتھ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، وعلا آلہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جگہ رہے، جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جگہ رہے،
دعا کے میرا بابا وہاں رگے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اب جو شعر پیش کروں وہ والدہ کے لیے. سبحان اللہ. جنت میں فاطمہ کی کنیز جگہ رہے جنت میں فاطمہ کی کنیز جگہ رہے میری دعا کے میرے ماں وہاں رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد والا وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على وبارك عليه. سبحان اللہ، بہت خوب. اور علامہ بلال فاروقی صاحب، وقت بھی بہت کم ہے اور کوشش یہ تھی کہ تمام جو دینی مسائل ہیں کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب رسول اہل بیت کے تمام ہی جن شخصیات نے دین کے لیے قربانیاں دی، یہ سلسلہ ہمارا گفتگو کا جاری رہے. میں چاہوں گا کہ آخر میں جو ہمارے نوجوان ہیں جو ابھی عملی زندگی میں آنے والے ہیں، کیا پیغام دیں گے ان کو کہ کس طرح ملک و ملت کی ترقی میں اپنا کردار حاصل کریں، کس طرح نبی کی سنت پر عمل کرتے چلیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی ماشاءاللہ زبردست سوال کیا آپ نے. اور یہ جو آپ نے سوال کی، جو ہمارا پچھلا سوال تھا اس سے ملتا جلتا سوال ہے. یہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو اس وقت اسلام کی ضرورت ہے، اچھی صحبت کی ضرورت ہے. وہ اس طرح کہ اگر یہ مسجد میں جائیں گے، نمازیں پڑھیں گے، تو نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کو اللہ والوں کی صحبت بھی حاصل ہوتی رہے گی، اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کو ایک علماء کرام کی صحبت بھی حاصل ہوتی رہے گی. آج کے وقت جو سب سے ایک امپورٹنٹ بات ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے، تو ان کے لیے ایک اچھی صحبت کی ضرورت ہے اور اچھی تربیت. یہ جو تربیت ہے اس کا جو سلسلہ ہے وہ ماں کے پیٹ سے ہے، اور ہمارے جو گھر کا ماحول ہے اگر اسی کے اندر ہی ہماری تربیت ہو، اور پھر ہم جب باہر نکلیں تو ایک ہماری صحبت اچھی ہو، پھر ہمارا ایک لوگوں کے ساتھ برتاؤ اچھا ہو، تو ہمارے یہ جو نوجوان ہیں ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ آج کے دور میں انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کی ضرورت ہے اور اسلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ان کے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو جو ہے اسلام کی طرف راغب کریں. ہوتا یوں ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اپنا دنیاوی معاملات کے اندر، دنیاوی تعلیم کے اندر تو بڑا وقت دے رہے ہوتے ہیں، یونیورسٹی میں 4 گھنٹے، کالج میں یہاں وہاں پر، لیکن ہم اپنی اولاد کو اسلام کی طرف راغب نہیں کر رہے ہوتے. اس کا ہوتا یوں ہے کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو وہی ہماری اولاد ہمارے لیے ایسا ثواب نہیں کر سکتی. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو اسلام کی طرف راغب کریں کل کو، تاکہ ہمیں بھی اس کا فائدہ ہو خبر کے اندر. نہیں، بہت اچھی بات کی آپ نے علامہ بلال. نوجوان ہیں آپ، اور آپ ہی لوگ اس ملک کا اثاثہ ہیں، اور اسی طرح دین اسلام کی خدمت میں آپ اپنا حصہ ڈالتے رہیں. اذان فجر کا وقت بھی قریب ہوا جاتا ہے، اور ایک مرتبہ پھر سے تمام حاضرین ہمارے جو نعت خواں حضرات ہیں ان کو ضرور آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں. ہمارے آفیشیل پیج پر جائیں، ان کا نام ضرور آپ وہاں پہ مینشن کریں. فیس بک کا آفیشیل پیج وینس ایچ ڈی کا، اور یوٹیوب چینل پر بھی آپ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہاں پر بھی آپ ان کا نام مینشن کر سکتے ہیں. اس وقت سحر نشریات سے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی افطار میں. تب تک کے لیے مجھے، سمر اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، اسی دعا کے ساتھ کہ یہ رمضان المبارک تمام دنیا میں رہنے والے انسانوں کے لیے خیر کا باعث ہو، اور کورونا وبا جو کووڈ-19 کی پہلی لہر سے لے کے آج ہم تیسری لہر تک داخل ہو چکے ہیں، اس سے بھی امت مسلمہ اور پوری دنیا کو محفوظ عطا فرما، اور اس وبا سے پاکستان اور جہاں جہاں پہ یہ وبا اپنا قہر اور ظلم ڈھا رہی ہے تمام انسانوں کو محفوظ فرما. ساجد حسین کو اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی افطار میں. اللہ حافظ.